السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے کہ کوئی عمران خان نے ملک دشمنی کی بات کر دی ہے، غداری کی بات کر دی ہے۔ آپ کو تمام تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر کرس وین ہولن نے ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان کے ایمبیسیڈر کو۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے۔ مسعود خان ہمارے امریکہ میں ایمبیسیڈر ہیں، جنہیں یہ خط لکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہوئی اور حکومت فری اینڈ فیئر طریقے سے نہ بنی تو آئی ایم ایف کا پروگرام چلانے اور پاکستان کو اپنی معیشت بچانے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے راولپنڈی شہر کے کمشنر کے بیان کا بھی، کہ ایک سرکاری عہدیدار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے دھاندلی کی۔ اب یہ بائیڈن کی پارٹی کا بندہ ہے، سینیٹر ہے، جو یہ بات کر رہا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، اور یہ لیٹر کل لکھا گیا۔ اس کے بعد کل ہی کمشنر راولپنڈی کا ایک جعلی بیان ٹائپ کر کے جاری کیا گیا میڈیا کو۔ اس دباؤ کی وجہ سے جو امریکہ سے بھی آ رہا ہے، یورپی یونین سے بھی آ رہا ہے، کہ اب تو سرکاری عہدیدار بول پڑا ہے، ہم کیسے خاموش رہیں گے، ہم کیسے اپنی عوام کو تسلی دیں کہ ہم جس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کو ہم مال دینے جا رہے ہیں، جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جمہوری حکومت ہے۔ تو اس کے بعد جعلی کمشنر پنڈی کا ایک بیان جاری کروایا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ ہے اصل وجہ بیان جاری کرنے کی، ورنہ اس نے کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ عالمی آڈینس کے لیے انگلش میں جاری کروایا گیا ہے، لوکل کے لیے ہوتا تو اردو میں جاری کیا جا سکتا تھا، تو یہ ریزن آپ سمجھ لیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے الیکشن کے 14 دن کے اندر اندر تمام الیکشن کے نتائج، یعنی جتنے بھی کاغذات ہوتے ہیں، وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ آج 14 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور سارا ڈیٹا اپلوڈ کرنا تھا، مگر ابھی تک ایک فارم 45 بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ قانون ہے کہ 14 دن کے اندر اندر یہ تمام ڈیٹا پبلک کرنا ضروری ہے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے تحریک انصاف کا کیس مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے لیٹر لکھنے کی بات کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو سلمان اکرم راجہ کے کل کے انٹرویو کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے کیسز کیونکہ سارے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ٹریبیونلز میں جائیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، جو مجھے بھی نہیں پتا تھا، کہ 2013 کے جو کیسز ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے۔ یعنی جو 2013 میں دھاندلی ہوئی تھی، اب تک ٹریبیونلز نے ان کے فیصلے نہیں کیے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے حالات بڑے مخدوش ہیں، ہمیں کسی قسم کا انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے آئی ایم ایف کو عمران خان خط لکھ رہے ہیں۔ اب اس خط کے حوالے سے بہت سی ویگ باتیں سامنے آئی کہ ملک دشمنی ہو گئی، غداری ہو گئی، آئی ایم ایف نہ آیا تو مر جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ آئی ایم ایف جب اپنا پروگرام دیتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، گورننس بہتر ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروگرام ضرور دیں، لیکن ساتھ یہ شرط رکھ دیں کہ جو الیکٹورل فراڈ ہوا ہے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں۔ فار ایگزامپل، آئی ایم ایف جب پروگرام سائن کرے تو وہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام سائن کرتے ہیں 3.5 سال یا 3 سال کا، ہم پہلا ریویو جب کریں گے 6 ماہ بعد، تو آپ کو اس ریویو میں ہمیں رپورٹ دینی پڑے گی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آڈٹ ہونے کی، کہ الیکشن کا فراڈ آپ نے دیکھا ہے۔ اگر وہ رپورٹ آپ نے ہمیں دی اور ہم اس سے سیٹسفائی ہو گئے تو پروگرام جاری رہے گا، ورنہ تعطل آ جائے گا۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ مجھے بتائیں، اگر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، اگر کسی نے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا، تو غیر جانبدار آڈٹ کرانے میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر آئی ایم ایف یہ شرط لگا دیتا ہے۔ یہ عمران خان کی سوچ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی عدالتیں بھی انصاف نہیں کر رہی، قاضی خود دھاندلی میں ملوث ہے۔ جب پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا اور ایک بندہ قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کے اپنی جد و جہد کر رہا ہے، تو واحد حل یہ ہے کہ ایک عالمی ادارے سے پریشر ڈلوایا جائے، کیونکہ ان کے چارٹر میں لکھا ہے کہ جس ملک میں جمہوریت ہے وہاں الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے۔ یہ یہ آئی ایم ایف کے چارٹر کا حصہ ہے، یعنی ان کی شرائط کی بنیادی چیز ہے۔ پھر ابھی عمران خان کا وہ خط سامنے نہیں آیا، جب وہ سامنے آئے گا
تو آپ کو اس کی زبان سے سمجھ آ جائے گا کہ خط میں لکھا کیا جا رہا ہے کہ کون سی شرائط آئی ایم ایف کو ایڈ کرنی چاہیے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ ہے اس سچویشن کی۔ آئی ایم ایف نے 2008 کی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اشتراک سے حکومت بنی تھی، اس کو تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ کا پروگرام سائن کیا تھا۔ 10 ارب ڈالر کے قرضے کا پروگرام سائن ہوا تھا۔ صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بھی حکومت امریکہ کی ایما پر بنی تھی۔ امریکہ مشرف سے تنگ آ گیا تھا۔ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ افغانستان میں مشرف ڈبل گیم کھیل رہا ہے، مال ہم سے لے رہا ہے اور کام ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ جو دو جماعتیں ہیں، یہ کنٹرول کریں۔ اس ٹائم کوئی تیسری جماعت نہیں تھی۔ اگر ان دو جماعتوں کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج اور آئی ایس آئی کو کنٹرول کر لیں گے۔ امریکہ کا اس ٹائم کا یہ نظریہ تھا۔ اب امریکہ کی افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن امریکہ ایک اور حکومت بنوا رہا ہے 5 سال کے لیے۔ پچھلی بھی پی ڈی ایم کی حکومت امریکہ کی ایما پہ ہی بنی تھی، لیکن امریکہ 5 سال کی جو سٹیبل حکومت ہے، جہاں امریکہ اپنی پالیسیز کو فارورڈ کر سکے، اس کو پریفر کرتا ہے۔ عمران خان آئی ایم ایف کو یہ خط لکھیں گے، آئی ایم ایف پھر بھی قرضہ دے گا، آسان شرائط پہ دے گا، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہی گیم جو 2008 میں کھیلی گئی تھی دوبارہ کھیلی جا رہی ہے۔ اور اس بار امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو قابو کرو۔ پہلے فوج اور آئی ایس آئی کو قابو کروانا چاہتا تھا، اب ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، بلکہ وہ حلیف بن گئے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو قابو کرو، اس کے بدلے آئی ایم ایف قرضہ دے گا۔ سو عمران خان یہ ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کیڑے نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے گورننس کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، وہ پاکستان کے معاملات میں آنکھیں بند کر لے گا۔ لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہو تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کی عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف یہ جنگ لڑتی رہے گی، عدالتوں میں خجل خراب ہوتی رہے گی۔ اب ٹریبیونل میں صرف 2 جج دیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے اوورال 500 درخواستیں دھاندلی کے خلاف دی ہیں۔ یہ تو 10 سال بھی لگے رہے، یہ درخواستیں نہیں نمٹا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ملک چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں قانون اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ناظرین کرام، عوام کا کیا موڈ ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں۔ جب عسکری نعرہ لگوانے کی کوشش کی گئی کہ آپ پاکستان کا نام لیں تو آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں عسکری نعرہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں، لیکن یہ ذرا آپ پہلے ملاحظہ کریں۔ تیری جان میری جان سب مل کے بولیں گے پاکستان پاکستان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، جیوے 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 جیوے۔ جی، عسکری نعرہ فرمائش پر آیا، تیری جان میری جان، ہم کہیں گے اور آپ نے پاکستان پاکستان کہنا ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ تھے گراؤنڈ میں وہ عمران خان بول رہے تھے۔ تیری شان میری شان کہا، پھر بھی لوگوں نے عمران خان کہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفائنس ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے آئین تک کو تسلیم نہیں کرتے، 25 کروڑ لوگوں کو نشئی کہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آن کرتے ہیں کاپی رائٹس اس نعرے کے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہماری جان۔ نہیں میری جان، آپ یہ آن نہیں کرتے۔ یہ نعرہ بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام آن کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان سے سٹیٹمنٹ لکھواتے ہیں یا ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، اور اینڈ میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد آپ نے کہنا ہے۔ یہ کاپی رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان کا آئین ہی تسلیم نہیں کرتے، آپ پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مانتے، آپ اس سے ماورا ہیں، یعنی آپ پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے دائرے میں ہی نہیں آتے، تو اس نعرے کے کاپی رائٹس آپ کے پاس کیسے ہیں؟ یہ عوام کے پاس ہیں، اور عوام نے عمران خان کا نعرہ لگا کے ڈیفائنس شو کیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ جہاں جائیں گے یہ نعرہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ ٹی وی آن کریں گے تو پی ٹی وی پر بھی یہی نعرہ آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا، آپ چھپ نہیں سکیں گے۔ یہ بھی ذرا سنیں۔ کون بچائے گا پاکستان؟
ناظرین اکرام، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ میچز میں صرف اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں ان قوتوں کو جنہوں نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے کہ ہماری کیا سوچ ہے اور تم لوگ کون سی گندی غلیظ گیم ڈال رہے ہو ہمارے ساتھ۔ مقصد لوگوں کا یہ ہے، لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے، پاکستان کے مسائل کی وجہ کون سے لوگ ہیں، اور لوگوں نے اب بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ گراؤنڈوں میں جائیں گے، چوک و چوراہوں میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی نعرہ سننے کو ملے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔